اهدنا الصراط المستقيم. احمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار والذين اتبعوه في ساعة العسرة. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات اور احسان کیے ہیں جن کا شمار انسان نہیں کر سکتا، لیکن ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں اور خصوصی انعامات ہیں. ان اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں اور انعامات میں سے ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا. موت سے پہلے جتنا بھی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جتنی بھی بڑی غلطی انسان سے کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بھی سچے دل سے معافی مانگے اور اپنی غلطی کا اقرار کرے. یہ شرط ہے کہ اپنی غلطی کا پہلے بندہ اقرار کرے کہ میں نے غلط کیا ہے، اور اس پر پھر شرمندہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس معاف کرنے میں ذرا بھر بھی دیر نہیں کرتے. جب بھی بندہ توبہ کرے اللہ معاف کر دیتے. میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کا حصہ کچھ پڑھا ہے. یہ 11ویں سپارے کی آیت ہے سورۃ التوبہ کی. تفصیلی واقعہ تو بہت لمبا ہے، مختصر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف غزوات میں، جہاد میں اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، تو اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان سب پر اللہ کے نبی کی اتباع کرنا، اللہ کے نبی کے ساتھ جانا فرض تھا، لازم تھا. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ کے نبی تو جائیں جہاد میں اور دشمنوں سے مقابلے کریں اور صحابہ گھر بیٹھیں، یہ تو جائز نہیں تھا. تو جو بھی ایماندار تھا اس پر بالکل اسی طرح عمل کرنا 100% لازم تھا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حکم ارشاد فرماتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی خود وہاں موجود تھے اور دوسری کوئی گنجائش نہ تھی. اسی دوران ایک جنگ ہے جس کو جنگ تبوک کہتے ہیں. تبوک کا سفر چونکہ کافی لمبا سفر تھا اور اتفاق کی بات کہ سخت گرمیوں میں تھا، اور اس سے بڑھ کر اور اتفاق یہ کہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، اور مدینہ منورہ میں گندم اور یہ باقی فصلیں تو ہوتی نہ تھیں، ان کا سارا گزارا ان کھجوروں پر ہی ہوتا تھا. یعنی فصل کی تیاری بھی ہو چکی ہے، کھجوریں اتارنے کے دن بھی آ گئے ہیں، گرمیوں کا موسم بھی ہے، اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے کہ جناب تبوک کے سفر پر جانا ہے. اب واقعی یہ وقت بہت مشکل تھا اور اہل ایمان پر آزمائش کا وقت تھا کہ بھئی فصل بھی دیکھیں، گرمی دیکھیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھیں. بہرکیف اہل ایمان وہ ایسے لوگ نہیں تھے صحابہ کرام کہ جن کے سامنے یہ فصل آ جاتا، گرمی آ جاتی، نہیں، ان کے سامنے بس ایک ہی بات تھی، اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے. چنانچہ انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی فصلوں کو بھی چھوڑ دیا، گرمی کا بھی کوئی تصور اور خیال نہ کیا، بس جہاں اللہ کے رسول نے نکلنے کا حکم دیا وہاں نکل گئے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل رہے تھے تو میرا بھی پکا ارادہ تھا نکلنے کا، یہ نہیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا، میں بھی تیار تھا کہ میں بھی جاؤں گا، لیکن غلطی مجھ سے یہ ہو گئی کہ میں نے یہ کہا کہ میرے پاس جو اونٹ ہے
یہ زبردست تیز رفتار ہے، تو ایسے ہے کہ قافلے والے نبی پاک ابھی نکل رہے ہیں، تو آپ اتنے جلدی تو نہیں جائیں گے، آگے جائیں گے، تھوڑا ٹھہریں گے، تو میں کل چلا جاؤں گا، اور میرے پاس سواری تیز ہے، جا کے نبی پاک کو راستے میں مل لوں گا۔ یعنی پکی نیت اور پکا ارادہ یہ تھا کہ کل چلا جاؤں گا، آج تھوڑا سا یہ کام ہے گھر کا، یہ پورا کر لوں۔ فرماتے ہیں کہ کل آ گیا تو میں نے کہا سواری بڑی تیز ہے میرے پاس، ایک دن تھوڑے سا گھر کے کام کاج اور بھی کر لوں، میں کل چلا جاؤں گا۔ بس پھر جب بندہ سست ہو جائے پھر سستی ہوتا جاتا ہے، کہتے ہیں بس وہ کل کرتے میں تو رہ ہی گیا، نبی پاک تبوک پہنچ گئے۔ اب یہ بہت بڑا جرم تھا، بہت بڑی غلطی تھی کہ اللہ کے رسول ہمارے پاس سے گئے، انہوں نے خود حکم دیا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول کا حکم تھا، اہل ایمان چلے گیا اور میں رہ گیا۔ اب مجھے افسوس بڑا ہوا، لیکن اب مجھے پتہ تھا کہ میرے جاتے ہوئے تو سارا معاملہ ختم ہو جائے گا، اب جانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، چنانچہ میں مدینہ میں رہ گیا۔ اللہ کے نبی واپس آ گئے تو کچھ لوگ منافق بھی تھے نا، جو جان بوجھ کے ایسے موقع پہ بہانے بنا جاتے تھے، وہ نہیں جاتے تھے۔ کوئی کہتا جی میں بیمار ہوں، میرے گھر میں والد بیمار ہے، فلاں بیمار ہے، کوئی اس طرح کے بہانے بنا کے۔ جب اللہ کے رسول واپس آئے تو منافقین نبی پاک کے پاس گئے اور انہوں نے اپنے بہانے پیش کرنے شروع کیے، جن کا ذکر 11ویں سپارے کے بالکل شروع میں آتا ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ اے میرے نبی، بڑے لوگ آپ کے سامنے بہانے بنائیں گے جب آپ واپس جائیں گے، وہ جی فلاں مسئلہ تھا، کوئی بات نہیں، آپ بھی جو بہانے بناتے جائیں نا ان کی بات مانتے جائیں، ٹھیک ہے دفع کرو ان کو، جو نہیں گیا اس کو کیا ضرورت ہے، جو منافقین نہیں گئے پہلے دفع کرو ان کو، منافقین کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، جہاد میں تو مخلصین کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرت کعب کہتے ہیں مجھے بھی برادری کے لوگوں نے کہا کہ تم بھی کوئی بہانہ بنا دو نبی پاک کے سامنے کہ یا رسول اللہ بس مسئلہ بن گیا تھا، بیمار ہو گیا تھا، فلاں مسئلہ تھا تو غلطی ہو گئی، اس مجبوری کی وجہ سے آپ دعا کر لیں، نبی پاک دعا کر دیں گے، بس کام بن جائے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں لیکن میرے دل نے یہ کہا کہ نہ کوئی بیماری تھی نہ کوئی اور پریشانی تھی، کہ میں بہانہ کیوں بناؤں، میں سیدھی بات کیوں نہ کروں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ میں نے جو شروع میں بات کی ہے نا کہ بشرطے کہ بندہ بہانہ نہ بنائے، اپنی غلطی کو مان لے تو اللہ معاف کرتے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے یہ بات دل میں بڑی سوچی کہ یار بہانے بناؤں یا سیدھی بات کروں، بالآخر میرے دل نے یہ گواہی دی کہ بات نبی پاک کے سامنے سچی کر دے، باقی جو ہوا ہو جائے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، سلام کیا، آپ نے مسکرا کر جواب تو دیا لیکن وہ مسکراہٹ غصے والی تھی، کیونکہ آپ ناراض تھے نا، میں نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، نہیں گئے۔ میں جا کر بیٹھا، نبی پاک نے پوچھا بھائی کیوں نہیں آئے تھے تم ہمارے ساتھ؟ کہنا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ میں بیمار بھی نہیں تھا، نہ گھر کے اندر کوئی اور بیماری تھی، نہ گھر کے اندر کوئی اور پریشانی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور یہ بات بھی نہیں تھی کہ میرے پاس سواری نہیں تھی، سواری بھی ان باقی لوگوں سے میرے پاس زیادہ مضبوط تھی، سواری بھی تھی، اسلحہ بھی تھا، بیمار بھی کوئی نہیں تھا، گھر میں کوئی اور پریشانی بھی نہیں تھی، بس سچی بات یہ اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، سیدھی سیدھی اپنی غلطی کا اقرار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو نے سچی کی ہے، غلطی مان لی ہے تو نے، اب غلطی کی سزا ملتی ہے، باقی فیصلہ تیرا میں نہیں کروں گا، فیصلہ تیرا اللہ تعالیٰ کریں گے، لیکن غلطی کی سزا یہ ہے کہ آپ نے صحابہ سے کہا چونکہ یہ بغیر عذر کے بغیر کسی مجبوری کے نہیں گیا، اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، لہذا سزا اس پر یہ ہے کہ اب آپ نے اس سے بات چیت نہیں کرنی، دعا سلام چھوڑ دو اس سے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں اٹھ کے چلا آیا، مجھے برادری کے لوگوں نے کہا بھی یہ خواہ مخواہ تو نے اپنے لیے مصیبت بنا لی ہے، تھوڑا سا بہانہ کر لیتا۔ میں نے کہا بہانہ جھوٹا کیوں کرتا، ایک پہلے غلطی ہوئی اللہ کے نبی سے پیچھے رہ گیا، دوسرا جھوٹ بولتا کہ جناب فلانی مجبوری تھی، جب نہیں تھی تو میں نے سیدھی بات کی۔ اب حضرت کعب کہتے ہیں مجھے بعد میں پتہ چلا کہ دو اور صحابہ نے بھی اسی طرح بات کی ہے دو اور صحابہ انہوں نے بھی، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسی طرح سیدھی بات کی ہے، اللہ کے نبی نے ان کو بھی یہی جواب دیا جو مجھے دیا ہے۔ پھر حضرت کعب کہتے ہیں حالت یہ ہو گئی کہ ہم پریشان بڑے ہوئے، مدینہ میں جس صحابی کو ہم سلام کرتے وہ آگے جواب ہی نہ دیتا، کسی سے کوئی گپ شپ کرنے، کوئی بات چیت کرنے کسی کے پاس جاتے وہ کہتا جا بھائی اپنا کام کر،
اللہ کے نبی نے منع کیا اس سے بات چیت نہیں کرنی۔ اب ظاہر بات ہے، جب یہ حالات ہوں تو بندہ پریشان تو ہوتا ہے، لیکن کہتے برداشت کرتے 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 حتیٰ کہ پورے 40 دن گزر گئے، 1 مہینہ اور 10 دن۔ کہتے 40 دنوں تک ہم سے کسی نے کوئی بات نہ کی باقی، لیکن یہ ہے کہ بیوی بچے گھر میں تھے، گھر کے اندر بات چیت ہوتی، باقی باہر ہمارے ساتھ کسی بندے نے بات نہ کی۔ 40 دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام آیا کہ بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں چونکہ ایماندار تھے نا، وہ دوسری بات تو سوچنی نہیں تھی نبی پاک کے خلاف۔ کہنے لگے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ طلاق دے دوں یا؟ فرمایا نہیں، طلاق نہ دو، ویسے اس کو ماں باپ کے گھر بھیج۔ میں نے بیوی سے کہا چل ماں باپ کے گھر چل جائے، اللہ کے نبی کا حکم آ گیا۔ اب اندازہ کریں کہ کیسے وہ لوگ ماننے والے تھے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 40 دن کے بعد بیوی کو بھی گھر بھیج دیا، اور پھر 10 دن مزید گزر گئے، پورے 50 دن ہو گئے۔ اب پورے 50 دنوں میں ہم سے کسی نے کوئی بات چیت نہ کی، نہ ہم سے کوئی ہمارے سلام کا جواب دیتا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں میں بار بار جا کے نبی پاک کو سلام کرتا تھا مدینہ میں، لیکن آپ بھی جواب نہیں دیتے۔ اور حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں مسجد میں جا کے نفل وہاں پڑھتا جہاں نبی پاک قریب بیٹھے ہوتے، اور نماز کے اندر تھوڑا تھوڑا بندے کو نظر آتا ہے نا قریبی، نبی پاک میں بالکل جو سامنے قریب پڑتا، تھوڑا تھوڑا شوق بھی تھا کہ دیکھوں نبی پاک کی طرف، میری طرف دیکھتے بھی ہیں کہ کوئی نہیں۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ جب میں نماز میں مصروف ہو جاتا ہوں نبی پاک میری طرف دیکھتے ہیں، جس سے مجھے امید ہوتی کہ اللہ کے نبی انشاءاللہ راضی ہو جائیں گے، یہ وقتی ناراضگی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ اب وہ اگلے 10 دن مزید سخت ہو گئے کہ گھر والے بھی نہ تھے اور کوئی ہمارے ساتھ نہیں تھے، میں اکیلا اور پریشان اور تنگ۔ فرماتے ہیں کہ میں بازار میں جا رہا ہوں اور کوئی مسلمان میرے ساتھ بات نہیں کرتا، اتنے میں کسی نے آواز دی بھی کعب کدھر ہے؟ دوسرا اس کو بتایا وہ کعب جا رہا ہے۔ تو وہ بندہ مجھے کہتا کعب ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، تو کام ہے تم سے۔ مڑ کے میں نے دیکھا ایک بندہ اجنبی ہے، باہر کا ہے، مجھے ملا شلا، اس نے مجھے کہا کہ یہ میں اپنے عیسائی بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ خط ہے تیری طرف خط ہے۔ میں بڑا حیران ہوں کہ بادشاہ کا میری طرف خط کیسے آ گیا؟ خیر میں نے خط کھولا، اس کے اندر عیسائی مجھے لکھتا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے نبی تمہارے ساتھ خفا ہو گئے ہیں اور تمہارے اوپر بڑی پابندیاں لگا رکھی ہیں، تمہیں بہت ذلیل کر رہے ہیں، اس طرح کرو تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارا مذہب قبول کر لو عیسائیت، ہم تمہیں حکومت میں عہدہ بھی دیں گے اور پتہ نہیں اور کیا کچھ دیں گے۔ حضرت کعب کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ 50 دنوں کی تنہائی اور اس پریشانی نے اتنا دکھ نہیں دیا تھا جتنا مجھے اس بات نے دکھ دیا کہ آپ مجھے کافر اپنی طرف بلا رہے ہیں اور وہ آفر کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں نے فوراً اس خط کو نہ پھاڑا، پرزے پرزے کیا اور جلتے ہوئے تندور میں پھینکا، اور میں نے اس کو کہا جاؤ اور اپنے بادشاہ سے کہو یہ جواب ہے، میں جواب لکھ کر بھی نہیں دینا چاہتا ایسے بدبخت کو، اور اس کو کہو ہم مر جائیں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، تم جیسے بے ایمانوں کے پاس نہیں آئیں گے۔ بس وہ جو ہم سے غلطی ہوئی اس کی سزا اللہ کے نبی نے دی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نبی پاک کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ کے حکومت کی لالچ میں آ جائیں، ہمیں نہیں حکومت چاہیے، ہمیں نہیں تمہارے عہدے چاہیے، ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور ایمان والے ہیں، اور ہم مدینہ شہر کو چھوڑ کر تم جیسے بدبختوں کے پاس نہیں آ سکتے۔ میں نے یوں کہا، اس کو واپس وہیں سے کر دیا، پھر گھر چلا آیا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں 50 دن پورے ہوئے، جو اگلا دن تھا فجر کا ٹائم ہے، جیسے ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے نماز کے بعد کا، فرماتے ہیں میں اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بیٹھا تھا اور بہت پریشان تھا۔ اتنے میں مجھے کسی نے آواز دی کعب مبارکباد ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ سبحان۔ کعب کہتے ہیں بڑا خوش ہوا، بڑا خوش ہوا۔ میرے پاس اس خوشخبری سنانے والے کے لیے میں نے کہا اس کو کوئی انعام دو جس نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، اور تو کچھ تھا نہیں، کپڑوں کا جوڑا تھا وہی دیا، میں نے کہا خوش ہو جا۔ میں مسجد نبوی میں غسل کر کے نبی پاک کے پاس ملنے گیا۔ اب وہ صحابہ جن کو کل میں منتیں کرتا، سلام دیتا، جواب نہ دے، وہ خود ہی مجھے آگے اٹھ کے مل رہے ہیں۔ خیر
میں گیا مسجد نبوی میں گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، آپ سے ملا اور آپ نے مجھے بڑی محبت کے ساتھ سینے لگایا اور فرمایا کہ آپ سچ تو نے کہا تو اللہ نے تیری توبہ قبول کی۔ یا رسول اللہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اب وہ آیتیں جو اس وقت اتری ہیں میں بس ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت کعب کہتے ہیں اللہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، کیا فرمایا؟ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ اللہ فرماتے سنو دنیا والو، اللہ اپنے نبی سے راضی، اللہ مہاجرین سے راضی، اللہ انصار سے راضی، اللہ تبوک کے سفر میں ان جانے والے مجاہدین سے راضی جنہوں نے گھر کے اندر پریشانی اور گھر کے اندر کھجوریں تیار مدینہ میں سب چھوڑ کر میرے نبی کا ساتھ دیا، اللہ ان سب سے راضی، اللہ تعالیٰ سب سے راضی ہو گیا۔ اور سب کا ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جیسے اللہ اپنے نبی اور نبی کے ساتھ جانے والوں سے راضی، اللہ ان 3 سچے لوگوں سے بھی راضی ہو گیا جو پیچھے رہ گئے تھے۔ سچے لوگ جنہوں نے اپنی غلطی کو مانا اور اللہ کے نبی کے سامنے کوئی بہانہ نہیں بیان کیا۔ بہانے والوں کو ساتھ اللہ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا، وہ جو بہانے بنا رہے تھے کہ یہ مجبوری یہ مجبوری، کوئی رضا کا اعلان، سزا سے تو بچ گئے لیکن ان کے لیے اللہ نے کوئی معافی کا اعلان نہیں کیا، لیکن فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا۔ حضرت کا آپ کہتے ہیں نا میرے 2 ساتھیوں اور نے بھی سچی بات کی تھی، حضرت ہلال اور حضرت مرارہ، اللہ کے نے تینوں کا ذکر کیا۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، وہ جو 3 الذین خلفوا، وہ جو پیچھے رہ گئے تھے، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، فرمایا جب کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی، ہر طرف سے مایوسی ہو گئی، سب ناراض ہو گئے، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے یہ یقین رکھا کہ سچ کے علاوہ ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ رب کے در کے علاوہ کہیں پناہ کوئی نہیں ملے گی۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، اور اللہ جیسے اپنے نبی اور باقی صحابہ سے راضی، اللہ ان 3 سچے مسلمانوں سے بھی راضی ہو گیا۔ خلاصہ کلام کیا نکلا اس سارے واقعے سے کہ بندے سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بندے سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بندہ اپنی غلطی اور اپنے گناہ کو ٹھیک ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنی غلطی کو غلطی مانے، اپنے گناہ کو گناہ مانے، اور رب کے سامنے آ کر کہے یا اللہ واقعی مجھے فلاں کام نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ سچے آدمی کی اس توبہ کو، سچی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اور جو بہانے کرنے والے ہوں ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔